اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی خصوصی عنایت اور رحمت سے جس دین کے اور مذہب کے ہم رشتار ہیں، قائل ہیں، وہ مذہب اسلام ہے۔ اور یہ وہی مذہب ہے کہ جسے اللہ تعالی نے تمام دنیا کے ادیان میں سے پسند کیا ہے اور چنا ہے۔ پھر یہ دین پسندیدہ کیوں ہوا؟ اس کے کئی اسباب ہیں، کئی ایسے امتیازی وصف ہیں، اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں کہ جن اوصاف اور جن خوبیوں کی وجہ سے یہ دین تمام ادیان عالم کے دینوں میں سب سے زیادہ غالب بھی ہے اور آسان بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے اور دینی اور دنیاوی تمام تر ترقیوں کا ضامن بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین نصیب فرمایا، اور ہمارا شکر اس لیے بھی زیادہ بنتا ہے کہ ہمیں یہ دین مفت میں اللہ نے دے دیا ہے، ہماری اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی قربانی نہیں۔ ہمارے اسلاف کی تو ہے، طبقہ اولا کی تو ہے، الذین اتبعوه فی ساعة العسرة والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ اول اسلام لانے والے، ان کی تو جانیں قربان ہوئی اس دین پر، ان کے تو مال لگے، ان کے خون لگے، ان کے گھر بار لگے، ان کی اولادیں لگی، ہمیں مفت میں ملا، ہمارا کوئی خرچہ اس دین پر نہیں ہوا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اس دین کی قدر نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے جو چیز مفت میں مل جائے تو اس کی قدر تھوڑی ہوتی ہے۔ پانی کا گلاس لگا،
انہی اوصاف اور انہی خوبیوں میں سے اس دین کی ایک بہت بڑی خوبی جو ہے، وصف جو ہے، آج میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وصف ہے، وہ خوبی ہے اعتدال، میانہ روی، نہ حد سے آگے گزرنا اور نہ ہی بالکل پیچھے رہ جانا، درمیانی چال چلنا، یہ اس دین کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اعتدال، بولیے کیا لفظ ہے؟ اعتدال، میانہ روی، درمیانی چال۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بھی ایک امتیازی وصف یہی بیان کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ وسط کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کو۔ بھئی ایک چیز وسط میں ہے، یہ مسجد شہر کے وسط میں ہے، درمیان۔ فرمایا ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت، معتدل امت۔ تو یہ اتنا وصف تو ہے نا کہ جسے اللہ ایک خوبی کے طور پہ اس امت کی تعریفوں کے دوران یہ گویا بیج اللہ لگا رہا کہ یہ امت وسط ہے، معتدل امت۔ تو اسلام جو ہمارا مذہب ہے وہ بھی معتدل، اور یہ جو امت ہے یہ امت بھی معتدل۔ اور اس شریعت کے جو احکام ہیں، اگر میں اس بات کو تھوڑا سا کھولوں تو آپ کو سمجھ تو تب آئے گی۔ ایک ایک حکم اس شریعت کا اعتدال میں ہو، میں آنا رہا ہوں۔ اس اعتدال سے ہٹ جانا یعنی یہ بہت ہی آگے نکل جانا، یہ بالکل پیچھے رہ جانا، یہ دونوں چیزیں مضمون ان کی مذمت بیان کی گئی ہے قرآن کریم۔ کہ نہ آگے بڑھو نہ بالکل پیچھے رہو، معتدل، درمیانے بنتے رہو۔ یہ جو پچھلی امتیں تھی نا، یہودی، عیسائی، ان میں یہ بیماری تھی، یعنی یوں سمجھے کہ اس امت میں بھی یہ ہے تو صحیح بیماری، لیکن یہاں سے شروع نہیں ہو رہی، اصل تو اس کی شروعات امم سابقہ سے، پچھلی امتوں سے، کہ وہ اعتدال سے ہٹے، اور جب اعتدال سے ہٹے تو اللہ کے انتقام کا شکار ہو۔ آپ یہی سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، غلو کرنا، حد سے آگے نکل جانا۔ کہ حضور فرماتے ہیں ایاکم والغلو، اور میرے امتیوں یہ جو غلو ہے نا، حد سے تجاوز کر جانا، بہت ہی آگے نکل جانا،
اعتدال سے ہٹ جانا، ایاکم والغلو، اس سے بچنا۔ حضور نے فرمایا ایاکم والغلو، غلو سے بچو۔ اب سنیے ذرا یہ کتنی بڑی بری بیماری ہے۔ فرمایا فإنما أهلك من كان قبلكم، تم سے جو پہلی امتیں تھی نا انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ کس نے؟ اسی بیماری نے، الغلو فی الدین، یہی غلو اور یہ زیادتی اور تجاوز اور حد سے آگے نکل جانا، یہی وہ بیماری تھی کہ جس بیماری نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ یعنی یہ مہلکات میں سے ہے، یعنی وہ ایک تو چھوٹا موٹا گناہ بھائی اس کا چلو وبال یا سزا وہ بھی اسی کے برابر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ امتوں کی ہلاکت کا سبب بن گئی، ہلاک ہوئی ہے امتیں اسی وجہ سے۔ تو اس لیے حضور نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، حد سے آگے نہ بڑھو۔ پیچھے رہنے کی بات اتنی نہیں کی، آپ قرآن و حدیث میں اگر غور کریں، تفریق جسے کہتے ہیں، اس کی بات بہت تھوڑی ہے، افراط حد سے نکلنے کی بات زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کے معاملے میں غلو بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی آگے ہی نکل سکتا ہے، اتنا آسانی سے کوئی بالکل پیچھے نہیں رہ سکتا۔ شان کا منکر کوئی تھوڑا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ جو مرتبے اور جو مقام اور جو منصب ہے وہ اس چیز کے متقاضی ہے کہ لوگ ایسی ہستی اور ایسے چہرے کو دیکھ کے آگے ہی نکلیں گے، غلو کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا، بلکہ اپنے متعلق خاص طور پہ فرمایا لا تطرونی، کہ مجھے میرے مرتبے سے آگے نہ نکال دے، لا ترفعونی فوق منزلتی۔ تو شریعت کی تعلیمات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہی درس دیا جا رہا ہے، یا درمیانے رہو، درمیانے رہو، درمیان میں ہی چلتے رہو، اسی میں ہی ہے، حد سے آگے نہ نکلو، پیچھے نہ بہت رہ جاؤ۔ دونوں ہلاکت کی چیزیں ہیں، کامیابی کا رستہ اعتدال ہے، درمیان، وسط۔ یہ آپ گول دائرہ کبھی کھینچے پرکار کے ذریعے، وہ جو درمیانی نقطہ ہوتا ہے جہاں آپ پرکار کی ایک سائڈ کو رکھتے ہیں اور دوسری کو گھما کے لے آتے ہیں، یہ جو ہے نا درمیانی نقطہ، یہ وسط ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو گول دائرہ لگا ہے، ایک گول دائرے کے ادھر ہو، ایک ادھر بذاتی گھڑی کے لے لو، یہ سامنے آپ کے سامنے سمجھانا آسان ہے۔ یہ 1 2 3 4 5 بیچارے سارے بٹے ہوئے فرقے ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ فرقہ واریت ہے، وہ تفرقہ، یہ سارے جمع کب ہو سکتے ہیں؟ جب درمیان میں آ جائیں۔ ان سب کو ہلاؤ اپنی جگہ سے اور لے آؤ درمیان میں، اس درمیانی نقطے پر، یہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اور اگر ان کو
ایسے پھیلانا شروع کرو. جو یہ پھیلتے جائیں گے تو دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گے، تفرقہ بنتا چلا جائے گا. تو فرمایا ہم نے تمہیں وسط رکھا ہے، درمیانہ بنایا ہے، تم درمیانے رہو. اسی میں ہی خیر، اسی میں ہی تمہاری بھلائی. اللہ اللہ. پھر اللہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا، وہ جو پچھلے بیماری کا شکار ہو چکے تھے. اللہ نے ان کی تھوڑی خبر لی قرآن کریم میں. مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی. اور جن کا واقعہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، او کالذی مر علی قریۃ، اور جو ایک بستی کے قریب سے گزرے تھے اور اللہ نے موت دے دی اور 100 سال کے بعد اٹھایا. پوچھا کتنے دن ٹھہرے ہو؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ایک دن یا دن کا کچھ. لوگ کہتے نہیں یہ عزیر کی بات نہیں، یہ کوئی اور تھا، یہ وہ کافر تھا. معاذ یہ وہ عزیر علیہ السلام. وقالت اليهود عزير ابن الله. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے. وقالت النصارى المسيح ابن الله. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. کچھ ان کے خرق عادت کمالات دیکھ کر راہ پہ قائم نہ رہ سکے اعتدال پر. شان جب بڑھتی ہوئی دیکھی، ایسے وصف دیکھے جو سمجھ میں نہیں آئے، تو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. یہاں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہاں بھی سمجھ نہ لگی اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. انہوں نے بھی بیٹا بنا ڈالا، انہوں نے بھی بیٹا قرار دے ڈالا. اللہ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک قولهم بافواہہم. سبحان اللہ. کہ یہ باتیں ہیں ان کے منہوں کی. ذالک قولهم بافواہہم. یہ باتیں ہیں ان کے منہوں کی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بنا لیے ہیں بیٹے. اور اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، میری ذات تو شریکوں سے پاک ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، بیٹا بنا لیا اللہ نے. یہودی کہتے ہیں عزیر کو بیٹا بنا لیا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا. اور اللہ فرماتے ہیں ذالک قولهم بافواہہم. یہ باتیں ہیں ان کے منہ کی،
حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو سمجھاؤں بتلاؤں کہ یہ جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیسا بیٹا مانتے تھے؟ حقیقی نہیں، ہر کسی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی بیوی ہے پھر وہ ملے ہیں معاذ اللہ تو بچہ پیدا ہوا جس طرح ترتیب ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حقیقی بیٹا نہیں کہتے تھے بلکہ وقالوا، وہ یہ کہتے تھے کہ اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ نے بیٹا۔ اور حقیقی بیٹا ہونا اور چیز ہے، کسی کو بیٹا بنا لینا اپنا یہ اور چیز ہے۔ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو؟ کسی کو بیٹا بنا لینا وہ اور چیز ہوتی ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لیا جائے، حقیقی ہے۔ تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو اللہ کے بیٹے بنا لینے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اعتقاد پیچھے یہ تھا کہ جس طرح بیٹا باپ کے اختیارات میں شریک ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں شریک ہے۔ جس طرح بیٹا باپ سے جبری قہری طور پہ منوا لیتا ہے باپ کو، یہ بھی اسی طرح منواتے ہیں، یعنی یہ شریک ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملت میں۔ اور جس طرح باپ بیٹے کے ذمے لگا دیتا ہے جب بیٹا جوان ہوتا ہے، فلانی دکان تیری، فلانا کاروبار تیرا، وہ فلانا وہ معاملات وہ سارے تیرے، کاروبار میں بھی شرکت، ملک میں بھی شرکت، پیسے میں بھی شرکت، مکان میں بھی شرکت، سارے کاموں میں بھی شرکت۔ وہ اس معنی میں کہتے تھے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ یہودی اور عیسائی نظریہ یہ رکھتے تھے کہ یہ دونوں اس سے بات منوا لیتے، اور نہ بھی ماننا چاہے تو ان میں اتنی طاقت ہے یہ منوا لیتے، شریک ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان، میری ذات شریکوں سے پاک۔ اور بیٹا تو وہ بنائے جسے ہیلپ کی ضرورت ہو، بے بس ہو، بے کس ہو، خود پہنچ نہ سکتا ہو سارے معاملات پر، خود ڈیل نہ کر سکتا ہو سارے معاملات کو، وہ تو بنائے، جچتا بھی ہے اسے کہ بنائے، لیکن میری حالت اور ظالموں تم نے خیال نہ کیا، تم نے دنیا والوں کو، میری مخلوق کو میرے مقابل لا کے کھڑا کر دیا اور میری مثل بنانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ تو میرے محتاج ہیں، وہ تو میرے مانگت ہیں، وہ میرے سوالی ہیں میرے در کے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات محتاج اور سوالی ہے کس کے در کی؟ اللہ کی۔ تو یہ تو میری شان ہے، اور جو میرے محتاج ہے تم نے ان کو میرے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے نا کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اسی کی سوالی ہے، یہ عقیدہ بڑا پکا یاد کرو، دلوں میں بٹھاؤ اور اس سے دہرایا کرو اپنی محفلوں مجلسوں میں۔ آج کل ایسے معاملات ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی بات ہوئی آ گئی، غلو کرتے ہیں جب لوگ انبیاء اولیاء کے متعلق، نیک لوگوں کے متعلق، تو وہ آگے نکل جاتے، وہ کہتے ہیں ہم بھی سوالی اور اللہ کا نبی بھی سوالی، ہم بھی اللہ کے مقدے اور ہمارے حضرت صاحب اتنی پہنچی ہوئی سرکار، پھر اللہ کے مقدے سوالی۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہوگی ہمارے مرشدوں کی. جب ہم نے ان کو کہا نا کہ وہ سوالی ہے، وہ بھی اللہ کے در کے مانگتے ہیں، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دی؟ گستاخی. تو میں کہتا ہوں اس مسئلے کو اتنا عام کرو، اتنی اس پہ محنت کرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گستاخی نہیں ہے، یہ شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، اسی میں تو ان کی عزت ہے، اسی میں ہی تو ان کا درجہ ہے. کیونکہ دین سارا درجے حد بندیگا، ولایت کا مقام، شہادت کا مقام، صدیقیت کا مقام، نبوت کا مقام، الوہیت کا مقام، ان تمام چیزوں کو اپنے اپنے درجوں میں رکھنا دین ہے. اور جب کبھی ہم ان درجوں کو اوپر نیچے لے جاتے ہیں نا، یا افراط یا تفریط، یا اوپر اٹھا دیا یا نیچے گرا دیا، اوپر اٹھاتے ہو ہے اس معاملے میں اوپر اٹھاؤ تو شرک بن جائے گا، نیچے گراؤ تو کفر بن جائے گا. تو درمیان میں جہاں جگہ وہی چیز کی وہی رکھو، اور اسی کو کہتے ہیں اعتدال. بولیے کیا کہتے ہیں؟ اعتدال. تھوڑی آواز سے کھول جاؤ، نہیں کھلتی، میں کھول رہا ہوں تھوڑی اپنی گلا خراب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو دیکھا یہ پچھلی امتیں اور یہ ہاتھ سے آگے نکلی. اب اللہ جل کس طرح جواب دیں گے؟ اور جس عیسیٰ کو تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا، اسی عیسیٰ کی زبان سے اعلان کروایا جب وہ ماں کی گود میں تھا بھی، پہلے ہی اللہ نے صفائیاں تو دلوا دی تھی. کوئی نہ دیکھے دین کی طرف تو الگ بات. وہ کہہ رہے تھے ماں کی گود میں انی عبد اللہ، کہ میں نہ اللہ نہ ابن اللہ، میں کیا ہوں؟ عبد اللہ. عبد اللہ، اللہ ہے بندہ. نہ میں اللہ، نہ میں اللہ کا بیٹا، نہ میں نور من نور اللہ، نہ میں اس کے نور سے جدا شدہ ٹکڑا. انما انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ. تو پھر وہ جو انہوں نے اوپر اٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اسے لا کے اپنی جگہ پہ رکھا. افراط، حد سے آگے بڑھنا، یہ میں بات کر رہا ہوں فی الحال عقائد کی. ہم توجہ رکھیں گے، اور میرے اوپر بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت برسی تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو یہ عقائد کی بات فی الحال کر رہا ہوں کہ انہوں نے حد سے آگے نکالا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اور فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین کے اندر. یہ کیا تباہی تم نے اپنے دین کی بچا کے رکھ دی. میں نے کتنا پیارا دین تمہیں دیا تھا، تم نے اللہ اللہ اللہ. یہ ویسے بھی بڑے اللہ معاف کرے عجیب ہی لوگ تھے یہودی عیسائی. آپ کبھی قرآن کریم پڑھے اور جو اللہ نے ان کے ساتھ لاڈ کیے، آپ پہلا پارہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ احسان جتاتا چلا جاتا. تقریباً قرآن کریم میں 450 آیتوں میں اللہ نے ان کا تذکرہ پھیلایا ہے. 450 آیتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ. کبھی جناب کہتے تھے ہمیں دھوپ لگتی ہے، اللہ نے بادل ان کے ساتھ ساتھ چلا دی. جہاں جاؤ گے بادل تمہارے سر پہ سایہ کر. صبح اٹھتے من و سلوہ تیار ہوتا، پکی پکائی ڈش، پانی اللہ نے پتھر سے چشمے جاری، اور ہر قبیلے کا الگ چشمہ، 12 چشمے، 12 قبیلے تو 12 چشمے. کیا کیا لاڈ اللہ نے ان کے ساتھ نہ کی. ایک وہ بڑے بدبخت تھے
تھوڑی دیر جو موسیٰ اوپر گیا تو پیچھے کہہ رہے تھے، سامرین کو جب بچڑا دیکھا اور اس طریقے سے اسے لگایا غلط کاموں پر، واپس موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی کوئی اسی طرح کا الہ بنا کے دے، جس الہ کی تو باتیں کرتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کتنا پیارا الہ ہے بچڑا اللہ۔ اور جو یہود تھے بڑے ناپاک بے محبوب، ان پہ اللہ نے ایسی پھٹکار لعنت کی ڈالی، ضربت علیہم الذلۃ بینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ذلت ہے تمہارے اوپر تا قیامت، جہاں ہوگے ذلیل ہو کے رہو۔ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اسرائیل، یہ جو آج کل بڑا طوفان مچا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں ان کی بھی حکومت تو ہے، اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ دو استثنائی صورتوں میں کبھی دنیا میں کہیں تمہیں ٹھکانہ مل جائے تو وہ یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں دائمی عزت مل گئی ہے، ذلیل رہو گے تم قیامت تک۔ رہ گئی تمہاری حکومت، ریاست، جو کہ ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کر رکھی ہے اس وقت، یہ اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس کے زمرے میں آتی ہے۔ یا کبھی میں خود تمہیں رعایت دے دوں کسی جگہ پر، یا کوئی جماعت تمہارے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دے تو اس کی اس کے سائے کے نیچے تم پلتے رہو، جس طرح کہ وہ اسرائیل پل رہا ہے کس کے سائے میں؟ امریکہ کے سائے۔ آج وہ ہاتھ اٹھا لے وہی ختم ہے وہ۔ تو یہ بڑی ناپاک نجس قوم ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ ان ظالموں نے صرف تکذیب نہیں کی انبیاء کی، انبیاء کو قتل بھی کیا ہے۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کر کے جشن منایا۔ یہود کی پہچان بھی رکھنی چاہیے آپ کو، تاکہ آپ اپنی نسلوں کو متعارف کرا سکیں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ اللہ نے نماز کے اندر یہ دعا رکھ دی، پڑھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الہی اس رستے پہ چلانا جو تیرا انعام یافتہ رستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، اسی رستے پہ رکھنا۔ اور یہ جو یہودیوں عیسائیوں کا رستہ ہے مغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے سے ہمیں بچانا۔ تو پھر زبان سے تو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر غیرت تو ہماری بھی نہیں جانتی کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے ہمارا سارا چال چلن، ہمارا سارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہمارے خوشی، ہماری غمی، ہمارے تمام کے تمام معاملات یہود و نصارہ کی نقالی میں گزر رہے ہیں، اور دن بدن نقالی بڑھتی چلی جا رہی، اور مجھے وہ اپنے نبی کی حدیث سچی ہوتی ہوئی نظر آتی چلی جا رہی، جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی اتباع میں اتنے آگے نکلو گے کہ ظالم ان ظالموں میں سے اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم بھی اسی وجہ سے اپنی ماں سے بدکاری کرو گے کہ اس میرے باپ نے جو کیا تو میں کیوں نہ کروں۔ یعنی نقل میں اتنے آگے نکل جاؤ گے کہ اگر وہ ماں کے قریب چلے جائیں تو تم بھی اسی وجہ سے قریب چلے جاؤ گے کہ انہوں نے جو کیا ہے تو پھر ہم نے یہ بھی تو، اتنی نقل۔ اور یہ ہو رہا ہے آج وہ رشتوں کے تقدس وہ نہیں رہے۔ ہم تو بیٹھے ہیں چھوٹی سی جگہ پہ، چھوٹے سے شہر میں، اور اللہ تعالیٰ کی کافی انتخابات اور انعامات میں بیٹھے ہیں ابھی تک یہاں، تو کبھی حالات دیکھیں بڑے شہروں میں اور اس تباہی کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے رستے نو۔ اللہ تو اول انہوں نے کہا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت
والنصارى المسيح ابن الله. یہود، عزیر اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی خدائی اختیارات میں انہیں شریک کرتے ہیں، اور اللہ کا قرآن چیخ چیخ کر رد کر رہا ہے ان کے باطل اور فاسد نظریات کا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. سبحان اللہ. اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کن کہے تو چیز وجود میں آ جاتی. جس کی طاقت اتنی بے بہا ہو اسے بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی یہ عقائد مت کے آپ سمجھے کہ جناب ہمارے اس درس میں پچھلی امتوں کی باتیں شروع کر دی گئی ہیں، کوئی ہمارے سمجھنے کی بات کی جائے. اور دیکھو ذرا آس پاس نگاہیں اٹھا کے یہاں پہ بھی اگرچہ ظاہر بیٹا کو کوئی نہیں کہتا، یہاں پہ کہنے والے تو وہ بھی کہہ جاتے ہیں لیکن عوام تو نہیں سمجھ پاتے. لیکن اصل وہ محرکات جو ان کے ذہن میں آئے جس کی وجہ سے انہوں نے انہیں بیٹا بنایا اللہ کا، وہ محرکات آج بھی پائے جاتے ہیں ہمارے قوم کے اندر. آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں وہ سارے عقائد پائے جاتے ہیں یہودیوں عیسائیوں والے کہ یہ کہتے ہیں یہاں بھی اللہ کے نبی بنی غیب کا علم رکھتے ہیں، وہ بھی بندوں کے پیچھے سے جان لیتے ہیں، وہ بھی نفع نقصان کے مالک ہو جاتے ہیں، وہ بھی کھوٹی قسمتوں کے کھڑے کرنے کے مالک ہیں، وہ بھی مشکلیں دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی حاجتیں ہماری ہٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، پوری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور اللہ کریم چیخ چیخ کے قرآن کریم بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان بول رہا ہے، اور اللہ کریم کا اعلان بتا رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اور میرے آخری پیغمبر آپ اپنی میٹھی زبان سے کہہ دیجئے، اور تو کوئی رہ گیا پیچھے، ساری سب کی بات ہی پیچھے رہ گئی، میں اپنی بات کرتا چلوں اور میں کہتا ہوں قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اور میں محمد اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک کوئی نہیں. جب میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں تو بتاؤ پورے جہان کے نفع نقصان کا مالک میں کیسے بن سکتا؟ جو اپنی جان کے نفع نقصان پہ کنٹرول نہیں رکھتا وہ پورے جہان کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو یہ غلو کیا جا رہا ہے. جس کسی کی تھوڑی سی شان دیکھی، مرتبہ دیکھا، کسی کو تہجد پڑھتے دیکھا، کسی کے دو چار مرید دیکھ لیے، کسی کا حلقہ احباب دیکھ لیا، کسی کی جناب نیلی پیلی پگڑیاں دیکھ لی، اور یہ پارلر میں تیار ہو کے آتے ہیں آج کل کے پیر. پتہ ہے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں بڑی کشمت ہے، بڑا نور ہے، یہ تو جو لگی ہوگی 1000 واٹ کی لائٹ سامنے منہ تے 4-5 تو تم چمکڑیاں لگا لیے ٹوپیاں پا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اوپر نیلی پیلی پگڑیاں اور پارلر میں تیار ہو کے آئے، اوپر لائٹنگ فل بٹا فل ہے، چمکتا ہے جب چہرہ. لوگ کہتے ہیں بڑی کوئی نورانی شکل ہے حضرت صاحب کی. واہ سبحان اللہ. نور اس کو تم سمجھتے ہو؟ یہ نور ہوتا ہے چہرہ چمکے تو نور ہوتا ہے. حضرت بلال کا رنگ تو کالا تھا. اچھا قرآن نور ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ تک کالے، یہ لفظ تک کالے. اس کو کھول کے رکھو، لائٹیں بند کر کے قرآن کو کھولو، روشنی ہو جائے گی. نور کس کو سمجھتے ہو؟ وہ جو چمکے روشنی ہے نور ہے. آئے آئے. نور ہوتا ہے ایمان کا. بولیے نور کس کا ہوتا ہے؟ ایمان کا. نور ہوتا ہے ایمان کا. نور ہوتا ہے اندر پکے ایمان کا. نور ہوتا ہے اللہ کی توحید کا. نور ہوتا ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کا.
नूर होता है सहाबा की मोहब्बत का। अल्लाह अकबर कबीरा। खैर जी बात लंबी हो रही है, बात को समेटेंगे। अच्छा ये तो नबियों की बात थी, ये इतने आगे निकले एक मौके पे कहने लगे नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु। अल्लाह के वो नबी तो रह गए, वो तो बड़ी बात की बात है। कहते थे हम भी सारे यहूदी ईसाई अल्लाह के बेटे हैं, उसके प्यारे, भला हमें वो आग में कैसे डाले? अब हम तो जाएंगे नहीं आग में, जो गए भी सही तो चंद दिनों की बात है, निकल जाए। इनका आप देखो हाथ से निकलना देखो, और फिर जब यूं बंदा हाथ से निकले ना तो फिटकार दुनिया में ही पड़ती है। फिर ये मौका भी आया कि एक दूसरे को कहने लगे वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब। यहूदी कहने लगे ईसाई हक पे कोई नहीं, ईसाई कहने लगे यहूदी हक पे कोई नहीं, एक दूसरे के मुकाबला में। फिर उन्होंने इतना ज्यादा हद से आगे निकलना शुरू कर दिया। माअल्लाह एक तरफ तो ईसाइयों ने अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना डाला, और दूसरी तरफ यहूदियों ने उसी ईसा को माअल्लाह वल्दुज़ ज़िना कह डाला। इल्जाम लगा उनकी मां पर, इल्जाम लगा दिया उनकी मां पर। तो अल्लाह ने फरमाया या अहलल किताब, ओए अहले किताब, ला तग़लू फी दीन, ये क्या तुमने तमाशा बना दिया अपने दीन का? हद से आगे भी ना निकलो और बिल्कुल पीछे भी ना रह जाओ। मुअतदिल दरमियानी चाल, खैरुल उमूरी औसतुहा। दरमियानी चाल अल्लाह को बड़ी पसंद। अच्छा एक तो ये जुल्म था जो उन्होंने अंबिया अपने के मुताले किया, और इसके ज़िमन में एक और जुल्म भी आ गया उनके अंदर। वो कहते थे मा समिअना बिहाज़ा फी आबाइनल अव्वलीन। और तू जो हमें कहता रहता नई नई बातें, ये तो हमने अपने बाप दादा से कभी सुनी कोई नहीं। यानी उन्होंने दीन का मेयार बना दिया बाप दादे, अपने असलाफ, अपने उलमा कि बस जो उन्होंने कह दिया वही दीन है, हम उससे हम उसके अलावा एक लफ्ज भी इर्द का सुनना गवारा नहीं। और वही बताओ हमें जो हमारे बाप दादा कह गए थे। हर नबी तकरीबन आप कुरान करीम का अगर मुताला करें, अल्लाह आपको ज़ौक़ दे तो आप जिस उम्मत का भी तज़किरा पढ़ेंगे, हर उम्मत ने अपने नबी को जवाब पे यही कहा कि हम तेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे बाप दादा का ये दीन नहीं है। हमारे बाप दादा जिस दीन में चल रहे थे बस वही हमारा दीन। और ये बीमारी आज भी है कि नहीं हमारे अंदर? हम कुरान और सुन्नत की तालीमात का इतना लिहाज नहीं करते जितना हमें शख्सियात की तरफ हमारा ध्यान होता है। बाप दादा, शैतान भी बड़ा लाइन है, मरदूद है, जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद के नारे लगाए हो ना, ये कहता है मर तो सही, मैं तेरी कब्र में ना पुजवाया था, मैंने शैतान मरदूद ना। ये जो हज़रत अली हजवेरी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, आप क्या समझते हैं कि माज़अल्लाह ये कोई दूसरे थे? एक तौहीद ने अलम बरदार, इनकी किताबें पढ़ के देखे आप, लेकिन उन्हीं की कब्रों को बुझवा दिया। अल्लाह
خیر جی، یہ تو تھا اللہ کی توحید کا مسئلہ. اب حضور کی رسالت کا، ختم نبوت کا مسئلہ دیکھ لیجیے، آپ کی شان کا مسئلہ دیکھ لیجیے. یہاں بھی بولو حد سے آگے خدائی اوصاف یہاں لگا دیے. عقائد سے ہمیں آپ اعمال میں آ جائیں. اعمال میں بھی شریعت کی منشا یہ ہے کہ تم درمیانے رہو. کیا رہو جی؟ درمیانے. وہ ایک مشہور حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، کہ وہ 3 صحابہ تھے اور انہوں نے بیٹھ کے یہ وعدے کیے. ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، میں افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی رات کی عبادت کروں گا، میں سوؤں گا. تیسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، کہ اس سے مصروفیات پڑیں گی تو عبادت نہیں ہو سکے گی. میں عبادت کروں گا، شادی نہیں کروں گا. حضور کو پتہ چلا اور حضور نے ان تینوں کو بلایا، پوچھا میں نے یہ بات سنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی یا رسول اللہ کہی تو ہے. کیوں کہی ہے؟ جی اس لیے کہ عبادت کے شوق میں میرا. حضور نے فرمایا تم مجھ سے بڑے متقی بننا چاہتے ہو؟ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. تم اور تمہاری عبادتیں ان کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے، جبکہ میں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا. لیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی چھوڑ بھی لیتا ہوں. میں تو رات کو اگر تہجد پڑھتا ہوں تو سو بھی لیتا ہوں. اور میں نے تو کئی نکاح کر رکھے، تو تم کہتے ہو کہ میں سوؤں گا نہیں، میں روزہ ہی رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا. تو میں تم سے بڑا متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، عبادت گزار بھی ہوں، اور یہ کام بھی کرتا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ میں یہ کام نہیں. آپ نے انہیں منع کر دیا. یعنی وہ حد سے آگے نکلنے لگے نا، تو حضور نے انہیں واپس اسی نقطے پہ لایا، حد سے آگے نہیں گیا. اور بخاری میں تو ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جو کہہ رہے تھے کہ میں روزے رکھوں گا، تو حضور نے رات کی عبادت کروں گا، دن کا روزہ رکھوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی وضاحت طلب کی کہ تو نے یہ بات کی ہے؟ تو جی میں نے کی ہے. تو آپ نے اسے بتایا ان لنفسک علیک حقا، وہ تیری جان کا تیرے اوپر حق کوئی نہیں. وان لعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق کوئی نہیں کہ کبھی کے بند ہو کے تھوڑی دیر آرام بھی کر لے. تو جو کہتا ہے میں ساری رات عبادت کروں گا. وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، کیا وہ کوئی نہیں کہ تم کہتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا ہر وقت. اللہ اللہ. تو انہیں بھی اعتدال میں لایا کہ ایک دن روزہ رکھ تو پھر 2 دن چھوڑ دے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا پھر یوں کر، 1 دن رکھ اور 1 دن چھوڑ. شریعت ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہر معاملے میں کہ ہم اعتدال میں رہیں، اعتدال میں رہیں. اور ایک حدیث میں تو ہے، غالباً ترمذی میں ہے، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. کہ اپنے دوست کے ساتھ دوستی کی اعتدال نہیں کرنی ہے، حد سے آگے نہیں نکل جانا کہ سارے راز ہی اس کو بتا بیٹھے. کوئی پتہ نہیں آتا کہ ایک دن تیرا دوست کیا بن جائے دشمن. اغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. اپنے دشمن کے ساتھ جب دشمنی کرنی ہے تو دشمنی میں بھی ذرا اعتدال رکھنا ہے. بہت آگے نہیں نکل جانا. ہو سکتا ہے کہ کل یہی تیرا دوست بن جائے، پھر تو شرمندہ ہو کہ میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے. تو میں تو چند آپ کو مثالیں بتائی ہیں شریعت کی تعلیمات کی، وگرنہ اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے.
تو آپ آج کے درس سے یہی پیغام لے کے اٹھیں کہ یہ جو وصف ہے نا ہماری، ہم نے اسے تھامنا ہے. اچھا کہنا یہ مطلب بھی نہ لگا ہے اقتدار نہ بھی کئی ٹھلے بڑھ رہے ہیں. آج میں کئی اعتدال کے دائی اٹھتے ہیں اور وہ اعتدال میں پھر اتنے ہی مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں شریعت کے جو امتیازات ہیں اور عقائد ہیں اور جو معاملات ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں وہ سارے مجھے جوڑیے، اب اتنا جوڑ ہونا چاہیے کہ میں سارے پیچھے گڑ میں. ایسا بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو موحد ہے آپ اس کو مشرک بناتے پھرے. ایسا بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو. کنٹرول کیجیے اپنے اوپر. ہمارے علم بہت تھوڑے ہیں، ہمارے علم بہت محدود ہے، اور کفر کے اور شرک کے خطرے یہ بڑی اوپر کی بات ہے، یہ بڑی اگلی غلط ہے. کنٹرول کیجیے اپنے اوپر، اعتدال میں رہیے. کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کے پاس کوئی علم ہی نہ ہو، کوئی مسائل کی تحقیق ہی نہ ہو، بات ہی نہ ہو؟ اور آپ، میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا کہ مت کے آپ سمجھے، میرا موضوع تھا، اس موضوع سے ریلیٹڈ میں ایک بات کر رہا ہوں. نہیں ہمارا یہ کوئی ایسا مزاج ہے کہ ہم تو میاں اسی چیز کے خواہاں ہیں کہ ہمارا اصل جو مشن ہے وہ توحید و سنت ہے. تو ہمیں مل کر توحید و سنت کے کاج کو ابھارنا ہوگا، اور ایسے نظریات کی ہمیں نفی کرنا ہوگی جن نظریات سے توحید و سنت کے مشن کو ٹھیس پہنچے، نقصان ہو الٹا. تو مت کسی کی باتوں میں آ کر آپ اپنے دین کے اس امتیازی مذہب سے اردا گرد گر نہ جائیں، ہٹ نہ جائیں، لائن سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں، سیدھی لائن پہ چلتے رہیں. یہ بڑا اعتدال کا دین ہے، یہ بڑا آسان دین ہے. رب کعبہ کی قسم، وہ ایک صحابی آگے تھے نا، آگے کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا. اور ہمارا خیر ہوئے کیا بات ہے، یہ اتنی بڑی بات کی جماعت کی کہ جی وہ فلانا جو امام ہے نا بڑی لمبی قرات کرتا ہے. آج کل بھی امام پہ اعتراض ہوتے ہیں لوگوں کو کہ لمبی قرات کرتے ہیں، لیکن آج کل کے اعتراض میرے خیال میں فضول ہے، خواہشات پہ مبنی. ان کا اعتراض حقیقت پہ مبنی، ہمارا خواہشات پہ مبنی. کہ ہم یہ کہتے ہیں نماز ایک جو بھائی استاد نے یہ ہے کہ منٹ جب مقام نہ رہا، کیا بات ہے سر. یہ تراویح میں نہیں دیکھتے آپ جو آدھے گھنٹے والے ہیں، 35-40 منٹ والے حافظ ہو، رش لگے ہوتا ہوتے تعریفیں ہوئی پھٹے کے بعد واہ جی واہ کیا بات ہے استاد. اور جو پڑھے ٹھہر ٹھہر کے صحیح حقوق کے ساتھ، یوں لگتا ہے جیسے اللہ کو سنا. کس کو سنا رہا ہے؟ سامنے کون ہے اس کا؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی گاڑی باسط بڑھا کر ہوتا ہے، رسول اللہ نہیں جانا ہے. ہاں تو یہ ہمارے اعتراض خواہشات پہ مبنی. اب نمازوں میں قرات، فلانی نماز 6 منٹ نہیں ہونی چاہیے استاد جی، فلانی 10 منٹ نہیں ہونی چاہیے، 11 نہ ہوئے، 6 علی 7 نہ ہوئے. یہ کتنے لکھ ہوا؟ میں 9-10 سال ہو گئے پڑھے سے، تو میں وہ باتیں کرتا رہتا ہوں چن کے اچھے انداز میں آپ کے ساتھ پیار سے کہ جن سے اصلاح ہو، ہماری جو غلطیاں ہیں ہماری وہ دور ہو. اب قراتیں تو حضور نے متعین کر دی ہیں. لمبی وہ عشاء کی فجر کی نماز میں لمبی درا رواج مفصل اور ساتھ مفصل درمیانی اور بغل کی بالکل چھوٹی صورتیں متعین کرنا. جمعے میں کون سی آپ پڑھا کرتے ہیں حدیثوں میں موجود ہے.
پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الغاشیہ، وطروں میں کیا پڑھتے تھے؟ پہلی میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں کافرون، تیسری میں اخلاص۔ جمعہ دن کیا پڑھتے تھے؟ فجر کی قرات میں الف لام میم سجدہ، دوسری میں سورۃ الدہر۔ اور حدیثوں موجود، آج والا پڑھ کے دیکھو سنت قرات جمعہ ہے، میں لگا ہوں آخری جمعہ سے تھوڑا نصیب ہے مولوی صاحب۔ برہم یہ، اور میں آپ کو بڑے نقطے کی بات بتاؤں، اگر آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے تو کبھی اپنے ائمہ کو ایسی باتیں نہ کریں۔ اور یہ کروسی میں نماز ہے، یہ میرے نام میں آپ بیتی سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ کروسی میں نماز ہے، وہ تو اقرار ہوا کہ تو سچے والی سٹ نہیں کرنی، دا والی یارہ نہیں کرنی، اور جو نے قرات شروع کرے سے فاتح ہے تو بداؤ سی کہ وہ سجے سی کہ میں کیڑی جگہ پڑھا تھوڑی نہیں پہلے تھے او پیچھو کھلوتا میرے اعتراض نہ کرتے، یعنی پوری نماز میں وہ معترض اس کے ذہن میں گھومتا رہے گا، اللہ کا خیال کیسے آئے گا؟ وہ نماز اسی کی ہو جائے گی، پھر اللہ کی نہیں رہے گی۔ تو یہ اعتراض کرنے چھوڑ دیجیے۔ ایک ہی مسجد کی گل نہیں کہ اجماعی مسائل ہے ہمارے سارے، ہر جگہ نہیں یہ حال ہے، کوئی شاپر کی بات نہیں ہے، ہر جگہ پہ یہی حال ہے۔ ان کے اعتراض ٹھیک تھے، وہ جن کی بات کر رہے تھے نا، انہوں نے فجر کی نماز میں سورۃ البقرہ شروع کر دی تھی، 2.5 سپارے دی، تو حضور نے بلایا اور میرے نبی کی اصلاح کا طریقہ بھی دیکھیے، انکم منفرون، حضور کہتے تھے تم نفرت پھیلاتے ہو، یعنی یہ بھی گل نہیں، رشتہ نام تک بھی حضور لیا، اور جس امام نے لمبی قرات کی تھی حضور نے اس کا نام تک نہیں لیا، سب کو مخاطب کر کے کہا تم نفرت پھیلاتے ہو لمبی قرات کر کے، مریض ہوتے ہیں، حاجت والے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ نماز جو تم میں سے پڑھا ہے تو فلیخفف، اسے چاہیے کہ ہلکی پھلکی پڑھائے، آسان، لیکن ہلکی پھلکی کا مطلب ٹکرا نہیں کہ اتنی بس ہم آپ کا یہ ذہن ہے کہ ایک میں سورۃ العصر پڑھے دوسرے میں سورۃ الکوثر پڑھے، فجر ہے، ایسے نہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں دین ہمارا بڑا آسان ہے، تو ہم اس کو مشکل نہ بنائیں، خواہ مخواہ اعتدال کی راہ، ہر معاملے میں اعتدال، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی معاملے میں آگے نکل جائیں۔ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ راوی ہے، کہتے ہیں کننا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ غزوے میں تھے، دور کا سفر تھا، پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے، سب صحابہ مجاہدین بیویوں سے دور، ظاہر بات ہے انسان ہے، خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، تو ہم نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ کیا ہم خصی ہو جائیں؟ بات تو عجیب سی ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، یعنی دیکھو نا صحابہ کی پاکیزگیاں، صحابہ کی پاکیزگیاں دیکھو، ہم میں سے تو کوئی ہوتا تو اور راہ ڈھونڈ لیتا، لیکن وہ آپ خصی کے لفظ کو صرف سن کے ہنسو نہیں، اس پہ اگلی باتیں توجہ ذہن میں رکھو، اس کے گہرائی میں دیکھو، یعنی ان کے نزدیک حرام کی نگاہ اٹھانے سے بہتر ہے کہ بندہ ہنسی ہو جائے، ان کی پاکیزگیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی طاقت ختم کرنا گوارا ہے لیکن غیر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ تو حضور نے منع کیا، ہاں یہ حد سے آگے نکلنا نہ، یہ تو ان کی طہارت اور عفت کی ایک گواہی کی، لیکن شریعت کی حد کے اندر ہو تو قابل قبول ہوتی ہے، اگر شریعت کی حدوں سے باہر کوئی ہماری مرضی جانے لگے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی، تو حضور نے منع کر دیا۔ بہرحال اس کی کئی مثالیں پھیلی پڑی ہیں قرآن و حدیث میں کہ جہاں حضور نے حد سے نکلنے والوں کو واپس اعتدال پہ لایا، تو قرآن و حدیث میں، عقائد میں، اعمال میں، ہر معاملے میں نے اس کا ایک خاکہ سا آپ کو سنایا ہے۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ شاید میری زبان سے کوئی سخت لفظ نکل گیا ہو،
مگر میں نے کوشش تو کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو، اور شاید میں آپ کے مزاج کے مطابق بھی نہ بول سکا ہوں، تو اس کو بھی میں معذرت کرتا ہوں، میرا گلا خراب ہے۔ بہرحال بات کو سر کے ذریعے ضروری تو نہیں سننی ہوتی، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی یہ ضروری چیز نہیں ہے۔ اصل تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم ہم ایک دوسرے تک پہنچائیں، سیکھیں، سکھائیں، بتلائیں ایک دوسرے کو، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو کریں گے کوشش آپ سارے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔